آئیے بڑھتے ہیں اپنے آخری موضوع کی طرف جو کہ ہے غسل۔ غسل عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ اس کا مادہ بھی 3 حرفی ہے، غین سین لام اس کا مادہ ہے اور اس سے مراد ہوتا ہے دھونا، پانی بہانا۔ پڑھتے ہیں اب وضو لغت میں اس سے مراد ہے کہ پورے بدن پر پانی بہانا کی نجاست دور ہو جائے تو ہم اس کو غسل کہتے ہیں۔ غسل کی اصطلاحی تعریف کچھ یوں بنتی ہے کہ عبادت کی غرض سے خاص طریقے پر انسانی جسم کو پانی کے ساتھ دھونا غسل کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں غسل کے متعلق مسلمانوں کو ہدایات دی گئی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں اور اپنے جسم کو دھو لیں۔ تو سورہ مائدہ کی ہی آیت نمبر 6 ہے جس میں وضو کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور غسل کا اہتمام کرنے کا بھی ذکر آیا ہے۔ تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 کو ضروری ہے کہ آپ کسی تفسیر کے ساتھ کسی عالم سے سمجھ کر پڑھ لیں کہ اس میں غسل کے مسائل کا بھی ذکر ہے، اس میں وضو کے مسائل کا بھی ذکر ہے اور پانی دستیاب نہ ہونے پر مسح کرنے کا حکم بھی اسی آیت میں وارد ہوا ہے۔ تو غسل کے متعلق اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَہَّرُوا کہ اگر تم جنابت کی حالت سے ہو تو پاکی حاصل کر لو، یعنی اگر آپ پر غسل کرنا فرض ہے تو آپ پر ضروری ہے کہ اگر پانی دستیاب ہے تو آپ غسل کر لیں ورنہ آپ تیمم کا اہتمام کریں۔ پھر حدیث کی طرف بڑھتے ہیں تو ہمیں اسی غسل کا طریقہ حدیث نے سکھایا ہے۔ ایک صحابی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے غسل کا پانی رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پانی اپنے ہاتھوں پر گرا کر انہیں 2 یا 3 بار دھویا، پھر اپنے داہنے ہاتھ سے بائیں پر گرا کر اپنی شرمگاہوں کو دھویا، پھر ہاتھ کو زمین پر رگڑا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنے سر کو 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہایا، پھر آپ اپنی غسل کی جگہ سے الگ ہو گئے، پھر اپنے قدموں کو دھویا۔ تو پیارے بچوں، اس حدیث کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غسل کا طریقہ بیان کر دیا ہے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں کہ غسل میں ہی کچھ فرائض ہیں اور کچھ سنتیں بھی ہیں جن کا ایک مسلمان کے لیے اہتمام کرنا ضروری ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا وضو میں ہمارے پاس 4 فرائض تھے لیکن غسل میں ہمارے پاس 3 فرائض ہیں۔ تو غسل میں سب سے پہلا فرض ہمارے پاس ہے کلی کرنا، اور یہ محض کلی کرنا نہیں ہے، اس میں آپ نے حلق تک پانی پہنچا کر غرارہ کرنا ہے۔ تو جب آپ اپنے حلق تک پانی پہنچا کر غرارہ کریں گے 3 دفعہ اس عمل کو دہرائیں، یہ آپ کا پہلا فرض ہوا۔ دوسرا فرض ہے ناک میں پانی ڈالنا۔ اسی طرح سے جیسے وضو کرتے ہوئے ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں، یہ دائیں ہاتھ سے پانی ناک میں داخل کیا اور بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کیا۔ تو اب یہ غسل میں جو آپ نے ناک میں پانی پہنچانا ہے تو وہ ناک کی نرم ہڈی تک پہنچانا ہے۔ پھر تیسرا فرض ہمارے پاس ہے تمام بدن پر پانی بہا کر اس کو پاک صاف کر دینا، اور اس بات کا خیال رکھنا کہ آپ کے جسم پر بال برابر کوئی ایک جگہ بھی خالی نہ رہے ورنہ غسل مکمل نہیں ہوگا۔ تو بچوں، یہ تھے غسل کے 3 فرائض اور وضو میں ہیں 4 فرائض۔ ان دونوں باتوں کا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے، یہ سوال آپ کے پیپر میں آتا ہوتا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں غسل کی سنتوں کی طرف، یا اس کا جو ترتیب وار طریقہ کار ہے وہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے جب ہم غسل کی نیت کریں، ہم غسل خانے کا رخ کریں، تو ہم نے سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا ہے، یعنی کلائی تک آپ نے اپنے دونوں ہاتھ خلال کرتے ہوئے انگلیوں کا دھو لیے۔ اب آپ کیا کریں گے کہ آپ نے استنجا کرنا ہے، یا آپ کے جسم کے کسی حصے پر کوئی نجاست، کوئی گندگی لگی ہے تو آپ اس کو صاف کر لیں۔ ضروری ہے کہ آپ اپنی شرمگاہ کو 1 دفعہ ضرور دھو لیں، اور اس کے بعد اگلا سٹیپ ہمارے پاس ہے، آپ نے ناپاکی دور کرنے کی نیت کی اور اس کے بعد آپ نے وضو کرنا ہے اسی ترتیب کے ساتھ جیسا کہ ہم نے وضو کا طریقہ بتایا تھا، اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے بیان کی کہ آپ نے جب اپنے ہاتھ دھو لیے، پھر آپ نے کلی کی، ناک میں پانی ڈالا اور اس کے بعد چہرہ دھویا، پھر بازو دھوئے، پھر آپ نے مسح کیا، اور اس کے بعد آپ نے اپنے تمام بدن پر 3 مرتبہ پانی بہا لینا ہے۔ احتیاط کی غرض سے آپ کوئی صابن، کوئی باڈی واش یوز کر سکتے ہیں، تاکہ اس سے فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ آپ کے جسم پر کوئی بال برابر جگہ بھی ایسی نہیں ہوگی جس کو آپ نے نہ دھویا ہو۔ تو پیارے بچوں، آپ کے سامنے میں نے
غسل کا طریقہ کار، غسل کی 5 سنتیں آپ کے سامنے بیان کر دی، اسی طریقے سے آپ نے اپنی زندگیوں میں بھی اہتمام کرنا ہے، اسی طریقے پر غسل کرنا ہے، تو آپ کو سنت کو پوری کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ غسل کرتے ہوئے چند باتوں کا اہتمام کرنا بھی ضروری ہے، اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ آپ نے پردے کا اہتمام کرنا ہے۔ آپ نے کسی ایسی کھلی جگہ پر غسل نہیں کرنا جہاں پر کوئی آپ کو دیکھ سکے۔ جیسا کہ ہمیں غسل خانے میں داخل ہونے کی بھی دعا سکھائی جاتی ہے، تو آپ نے ان دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ تو پردے کا اہتمام کر لیا، اور اس کے ساتھ اس بات کا آپ نے ضرور خیال کرنا ہے کہ آپ کے جسم پر بال برابر جگہ بھی ایسی نہ ہو جہاں تک آپ نے پانی نہ پہنچایا ہو۔ اور یہ بھی کہ جب ہم غسل خانے میں جاتے ہیں تو ہمیں بات چیت کی ممانعت ہے، وہاں پر جا کر آپ نے بولنا نہیں ہوتا، سطر اور پردے کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، اور پانی بالکل بھی ضائع نہیں کرنا۔ اتنا سا ہی پانی لیں جس کی آپ کو ضرورت ہو۔ بلا وجہ پانی ضائع کرنے سے آپ کے جو پانی کے وسائل ہیں اس میں کمی واقع ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پینے کا صاف پانی تک بھی میسر نہیں آتا۔ پھر آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے نقطے کی طرف، جو کہ ہے طہارت یا وضو اور غسل کے جو فضائل ہیں یا اس کے جو فائدے ہیں وہ کیا ہیں۔ تو جہاں طہارت اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ نے وضو اور غسل کا اہتمام کرنا ہے، اس کے بغیر ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوں گی، تو اس کے ساتھ اس کے بہت سے دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ اگر ہم نہانے دھونے کا اہتمام نہیں کریں گے تو ہمارے پاس سے ایک بیڈ سمیل آنے لگتی ہے، 2-3 بار ہی جب ہمیں سویٹنگ ہوتی ہے، پسینہ آتا ہے، تو ہمارے پاس ایسی ناگوار بو آتی ہے کہ ہم خود بھی اس کو برداشت نہیں کر پاتے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم پرفیومز کا استعمال کریں، تو کیوں نہ ہم نہانے دھونے کا اہتمام کریں، ہم غسل کر لیں، ہم وضو کریں۔ تو اس سے ہم نہ صرف یہ کہ پاک صاف رہتے ہیں، لوگ بھی ہمیں پسند کرتے ہیں۔ جس کسی کے پاس سے بدبو آ رہی ہو تو لوگ بھی ایسے شخص کو اپنے پاس نہیں بٹھاتے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو انسان گندا رہتا ہے وہ بیماریوں کا جلدی شکار ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم وضو اور غسل کا اہتمام کیا کریں تاکہ ہم پاک صاف رہیں۔ اس سے یہ کہ ہمارے جو بیماریاں ہیں وہ بھی دم توڑ جاتی ہیں۔ جب ہم 5 وقت وضو کرتے ہیں، جب ہم روز غسل کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی بیماریاں ہمارے ہاتھوں پہ یا ہمارے جسم کے اندر جا رہی ہوں گی، ہمارے حلق میں ہوں گی، وہ سب نکل جاتی ہیں، ہمارے ہاتھ پاک صاف رہتے ہیں۔ اور جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو بھی پاک صاف کھانا ہمارے اندر جاتا ہے۔ جب ہمارے اندر جرمز نہیں جائیں گے تو یہ حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق آپ کھانا کھا رہے ہوں گے، آپ ان انسٹرکشنز کو فالو کر رہے ہوں گے، تو آپ کم بیمار پڑیں گے۔ پھر اس کے ساتھ یہ کہ جب ہم نہانے دھونے کا اہتمام کرتے ہیں تو ہمارا جسم تھکاوٹ کا شکار نہیں ہوتا۔ آپ اگر کسی لمبے سفر سے تھکے ہارے آئیں تو جب آپ نیم گرم پانی سے باتھ لیتے ہیں تو آپ حشاش بشاش محسوس کرتے ہیں، آپ کا ذہن تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ آپ جب ذہنی تھکاوٹ محسوس کر رہے ہوں، واش روم جائیں، ایک دفعہ باتھ لے کر آئیں، آپ بہت اچھا محسوس کریں گے۔ آپ ذہنی تناؤ کا شکار ہیں، آپ باتھ لے لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ کی نہ صرف یہ کہ ظاہری پاکی اور صفائی حاصل ہوتی ہے، آپ کو باطنی صفائی بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ آپ کی ذہنی قوت اور جسمانی صلاحیت اور استعداد میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب ہم نہاتے دھوتے ہیں تو ہم کام کو زیادہ اچھے طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی عبادت کا لطف بھی تبھی آتا ہے جب آپ پاک اور صاف ہوتے ہیں۔ اگر آپ گندگی کی حالت میں بھی عبادت کر رہے ہوں گے تو آپ آبزرو کر کے دیکھ لیں کہ آپ کو کام کرنے کا تب تک مزہ ہی نہیں آتا جب تک کہ آپ پاک صاف نہیں ہوتے۔ تو گندگی کی صورت میں ہمارا ذہن، ہمارا جسم انتشار کا اور انزائٹی کا شکار رہتا ہے۔ تو اسلام ایک دین فطرت ہے، ایک ایسا اچھا مذہب ہے جو ہمیں وہ طریقے سکھاتا ہے جس سے ہمیں ذہنی آسودگی حاصل ہوتی ہے۔ تو بچوں، یہاں پر ہمارا طہارت، وضو اور غسل کا جو موضوع تھا وہ مکمل ہوا۔ طہارت اور جسمانی صفائی کا سبق ہم نے مکمل کیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی tutoria.pk سے اپنی اسلامیات انسٹرکٹر رضیہ نثار کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔